दूसरा पारा सूरह बकरा ही, उस पारे के अंदर भी सूरह बकरा ही बयान हुई है। आपको पता है कि पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरे पारे का कुछ हिस्सा सूरह बकरा पर मुश्तमिल है। बेशुमार अहकामात है, मदनी सूरत है, मदनी सूरतों में अहकामात बेशुमार बयान हुए हैं। तो दूसरे पारे का आगाज तहवील किबला से है। आपको पता है कि मुसलमानों के दो किबला हैं, एक बैतुल मुक़द्दस है और एक बैतुल्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले किबला, सबसे पहला जो घर है वो बैतुल्लाह है, फिर बैतुल मुक़द्दस उसके बाद बना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम का किबला भी बैतुल्लाह था, उनके बाद आने वालों का भी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला भी बैतुल्लाह ही था, इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी था। और फिर बाद में मूसा अलैहिस्सलाम, यहूदी और ईसाई, इन लोगों का किबला बैतुल मुक़द्दस था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं नमाज पढ़ते थे, बैतुल्लाह की तरफ भी, बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी मुमकिन था। लेकिन जब मदीना तशरीफ लाए तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ हुक्म हुआ कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। हिकमत ये थी कि यहूदी ईसाई आबाद हैं तो वो माइल हो जाएंगे इस्लाम की तरफ, क्योंकि किबला की तरफ। लेकिन वो ढीठ निकले। 16-17 महीने बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी को महबूब था और आप इस्लाम के आबा अजदाद इस्माईल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी किबला था। तो अल्लाह ने वो किबला बना दिया। और ये किबला, तहवील किबला, ये एक मसला था, बहुत बड़ा मसला था। और ये इतना बड़ा मसला बना तो ये इतना बड़ा मसला बना था कि यहूदियों ने, ईसाइयों ने, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को बड़ा तंग किया। और उन्होंने कहा कि ये अजीब लोग हैं, कभी कोई किबला, कभी कोई किबला, कभी कोई, कभी बैतुल्लाह, कभी बैतुल मुक़द्दस, कभी बैतुल मुक़द्दस, कभी बैतुल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने पूरी इस पर तफसील से बहस की, इसका हकीमाना भी जवाब दिया, हाकिमाना भी जवाब दिया। हाकिमाना पहले जवाब दिया, अल्लाह ने कहा कि मशरिक और मगरिब सारी सिम्मतें जो हैं वो अल्लाह ताला की हैं। सारी सिम्मतें अल्लाह ताला की हैं, मशरिक भी अल्लाह का, मगरब भी अल्लाह का। तो जब अल्लाह की हैं तो अल्लाह जहां हुक्म दे तो कौन, किसी की क्या मजाल है कि इधर मुंह ना करो, उधर मुंह ना करो। और दूसरी बात, अल्लाह ने हिकमतें भी बताई हैं। अल्लाह ने कहा हर कौम का एक किबला होता है, यहूदियों का भी किबला है, ईसाइयों का भी किबला है। तो मुसलमानों का अगर अलग किबला हुआ तो इसमें क्या हर्ज है। और फिर इसके बाद आगे अल्लाह ताला ने इस बात को समेटते हुए आगे फरमाया कि देखो, नेकी सिर्फ ये नहीं है कि अपना रुख इधर करो या उधर करो, नेकी करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। अबवाबुल बिर जो है ना, 16 अबवाबुल बिर अल्लाह ने पहले पारे के दूसरे पाव में बयान किए हैं, उनको अबवाबुल बरक कहा जाता है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के माशी, माशरती, तिजारती, इज़्दवाजी, जिहादी अहकामात बयान किए हैं कि ये नेकी के काम है, ये काम करो। ये क्या है कि इधर मुंह करना है या उधर करना है, बस अल्लाह ने जो हुक्म किया उधर मुंह करो, आगे अपने काम करो, शुरू करो। और फिर मुशरिकीन मक्का ने बुत बनाए हुए थे, उनकी पूजा करते थे। तो चूंकि कुरान पाक का नज़ूल मक्का के अंदर हुआ है तो बुत परस्ती बहुत ज्यादा थी, अल्लाह ने उसको भी दूर किया है। और सफ़ा मरवा पर 2 बुत थे, उनका पहले ज़माने में उनका तवाफ़ होता था। जब ईमान आया, इस्लाम आया तो हुक्म दिया गया तवाफ़ किया जाए। तो लोग मुसलमान सहाबा कराम रुके तो अल्लाह ने फरमाया कोई हर्ज नहीं, वो बुत तो साफ़ कर दिए थे, ख़त्म हो गए थे, अब कोई हर्ज नहीं। इसी तरह मुशरिकीन मक्का कुछ चीज़ों को हलाल कुछ हराम अपनी तरफ से कर लेते थे। अल्लाह ने इससे मना किया कि हलाल करना हराम करना ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के हुक्म से होता है, किसी के चाहने न चाहने से नहीं होता। और इसी तरह फिर आगे अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात बयान किए हैं। उनमें एक हुक्म अदल का है, किसास का है। कोई किसी को कत्ल कर दे, कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह के यहाँ, और लेकिन कोई कत्ल कर दे तो उसके बदले में क्या होगा, किसास होगा, दियत होगी, इसके अहकामात बयान किए गए हैं। और ये एक ऐसा हुक्म है, ये हुकूमत के ज़िम्मे है, लोगों के ज़िम्मे नहीं है। और अल्लाह फरमाते हैं जो कत्ल करता है
تو وہ تو اللہ نے فرمایا کہ قصاص کے اندر زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے اندر زندگی ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے جب قاتل کو پتہ لگے گا میری جان جائے گی، وہ جان کسی کو نہیں مارے گا تو اس کے قتل سے رک جائے گا، تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر زندگی ہے۔ تو بہرحال اس کے حق اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی موت قریب ہو، اس کے پاس مال ہو، تو وصیت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح روزے کا حکم، جیسے رمضان ہے تو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اس کی بھی حکم بیان کیا گیا ہے۔ رمضان کے اندر کیا کیا مسائل ہیں، وہ رمضان کے اندر اعتکاف ہے، رمضان کے اندر میاں بیوی کے مسائل ہیں، رمضان کے ہے تلاوت قرآن پاک، یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جائز و ناجائز کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک بڑی اہم چیز حساب و کتاب، صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے پوچھا چاند کے بارے میں، یہ چاند کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا، تو اللہ نے حکم خود نازل کیا کہ اس کے اندر لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کا یہ ذریعہ ہے، تو لہذا چاند کے لحاظ کرنا بہت ضروری ہے اور بلکہ فرض کفایہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عید، ہماری یہ رمضان، اور آپ جیسے یہ رمضان یہ ہے توقع سے ہٹ کے پہلے ایک دن ہو گیا، اسی طرح رمضان ہے، اسی طرح عید ہے، اسی طرح عورتوں کے اپنے مسائل ہیں، عدت کے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ شمسی نظام بھی ہمارا ہے، یہ نہ کہا جائے کہ قمری اسلام کا ہے اور شمسی کسی اور کا ہے۔ سورج چاند اللہ نے بنائے ہیں، حساب ہے، سورج سے لگا لے، چاند سے لگا لے، چاند سے ذرا آسان ہے۔ اسی طرح جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ جہاد، ایک دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کہ مکہ میں نہیں تھا، مدینہ میں حکم نازل ہوا، اس کے احکامات خود آئیں گے تو وہیں بیان ہوگی۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کے اندر حج کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حج اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، رکن اعظم ہے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا ہے آپ علیہ السلام نے۔ اس وجہ سے جو آدمی جس پر آنے جانے کا خرچہ ہو، اور گھر کا خرچہ ہو اور سفر کا خرچہ ہو، تو اس کے ذمہ حج فرض ہوتا ہے زندگی میں ایک دفعہ۔ اس کے بعد جتنی دفعہ حج کریں گے وہ حج جو ہے وہ مستحب ہوگا۔ عمرہ وہ سنت ہے، یعنی مستحب سنت ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ پھر اسی طرح کچھ احکامات مال خرچ کرنے کے بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح کوئی آدمی مرتد ہو جائے اس کے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ شراب اور جوا یہ عرب کے اندر کھیلا جاتا تھا، شراب پی جاتی تھی، تو مکہ کے اندر اجازت تھی، منع نہیں تھا، لیکن جب مدینہ میں آئے تو شراب حرام ہوگی، جوا حرام ہو گیا۔ پھر اس کے احکامات بھی بڑے تفصیل سے آئے ہیں، تدریجاً آئے ہیں۔ پہلے شراب کو ویسے برا بتایا گیا، پھر نماز کے وقت منع کیا گیا، پھر مطلق حرام۔ جوا پہلے کھیلا جاتا تھا، اجازت تھی، پھر مکہ میں آ کر حرام۔ اسی طرح جو ہے سود کے بارے میں بھی، اسی طرح کچھ جو ہے احکامات جو ہے اس کے بھی بیان کیے گئے ہیں، اس کے نکاح اور شادی کے زوجان کے متعلقہ بھی، اور کافر اور مرتد کفار سے اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، عورتوں کے مسائل، ان کے جو ایام ہوتے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا، قسم کھانے کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے اندر ایک بڑی اہم چیز جو بیان کی گئی ہے وہ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل، جتنی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں وہ کسی اور صورت میں نہیں۔ نکاح، طلاق کی جو صورتیں ہیں تفصیل وقت نہیں ہے، تو بہرحال اس کے اندر طلاق کے احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، چونکہ پیش آتی ہے تو اس وجہ سے اس کا علم ہونا بھی ضرورت ہے۔ عورتوں کی عدت کے مسائل، طلاق ہو جائے تو اس کے بعد عدت کے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر جو اپنی اولاد نہ کسی کے اولاد کو دودھ پلایا جائے اور رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، ان کو بھی اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ عورت کو جو ہے جب طلاق ہو جائے یا عورت خلا لے لے، اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ طلاق جو ہے 2-3 طلاقیں اگر دے دی جائیں اس کا کیا حکم ہے، 2 طلاقیں دے دی جائیں اس کا کیا حکم ہے، اس صورت کے اندر بیان۔ عورت کا شوہر فوت ہو جائے، طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 اس کے جو ہے جو اس کی ایام ہے اس کے اعتبار سے 3 دفعہ وہ ہیں، اور جو فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر معاشرتی احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں،
اور سورۃ بقرہ کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان کیا ہے کہ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں، جہاد پہ نہیں جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلے لوگ تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے جہاد کے اندر لڑے اور وہ جو ہے انہوں نے حصہ لیا۔ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ موت کو اپنا جو ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ موت سے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کا ذکر کیا جو طاعون کی بیماری سے بھاگ گئے، اور اسی طرح بنی اسرائیل طالوت اور جالوت کا قصہ بھی بیان کیا ہے اس دوسرے پارے کے آخر کے اندر۔ جالوت ایک بڑا بادشاہ تھا، طالوت ان کے مقابلے میں ایمان والا تھا۔ اس کی لشکر میں داؤد علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے نبی بنایا تھا بعد میں، اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ طالوت بادشاہ تھا، پھر جب فوت ہو گیا تو وہ بھی بادشاہ بنے۔ تو بہرحال اس صورت دوسرے پارے کے آخر کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہم آپ کو سناتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔